أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ عزیزان ملت، محترم سامعین و ناظرین، درس قرآن حکیم کے سلسلے میں آج سورہ یاسین کی آیات 45، 46 اور 47 کو لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آئیے کہ سب سے پہلے ان آیات کا بامحاورہ ترجمہ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بچو اس سے جو تمہارے سامنے آتا ہے اور جو پیچھے چھوڑتے ہو، شاید کہ تم پر رحم ہو۔ اور جب ان لوگوں سے مفہوم اس کا یہ ہے، جب ان لوگوں سے دلائل توحید اور اس کے نہ ماننے پر عذاب کی وعید سنا کر کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے یعنی دنیا میں آ سکتا ہے، جیسے کہ اوپر کی آیات میں گزرا ہے، وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُم میں بیان فرمایا کہ کشتی کا صحیح سالم منزل مقصود پر پہنچنا اللہ کی قدرت اور مشیت سے ہے۔ وہ چاہے تو غرق کر سکتا ہے، بہت سارے ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ غرض دنیا میں غرق کا جو عذاب بھی آ سکتا ہے اور دوسرے عذاب بھی اس کے علاوہ، کوئی قحط کے عذاب، کوئی کچھ کوئی سیلاب وغیرہ وغیرہ، زلزلہ۔ اور آگے کی بات یہ ہے کہ اور جو تمہارے مرنے کے پیچھے یعنی آخرت میں یقینی آنے والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انکار توحید کی وجہ سے جو عذاب تم پر آنے والا ہے، خواہ صرف آخرت میں یا دنیا میں بھی، تم اس عذاب سے ڈرو اور ایمان لے آؤ۔ ایمان لاؤ گے تم پر رحمت کی جائے گی۔ اس ترہیب اور عذاب سے ڈرانے کی ذرا بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کا بیان یہ ہے کہ وَمَا يَأْتِهِم مِّنْ آیَةٍ، جب بھی ان کے پاس کوئی آیات پہنچتا ہے، من آیات ربہم، ان کے پروردگار کے آیات میں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو وہ اس کی طرف التفات نہیں کرتے ہیں، یعنی اعراض کرتے ہیں۔ وہ اتنا سنگ دل ہو چکے ہیں کہ ان کے رب کی آیاتوں میں سے کوئی آیات بھی پاس آئی۔ آیات سے مراد یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی آیات مراد بھی ہو سکتے ہیں کہ ان سے ان کو سبق حاصل کرنی چاہیے۔ اس سے مراد کائنات کی
اثرات اور نشانیاں بھی ہو سکتے ہیں، اور خود اپنا وجود بھی، اس میں جو چینجز اور تبدیلیاں آتی ہیں یہ توحید کے لیے دلیل ہے۔ جیسے کہ فرمایا جاتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنے نفسوں پر غور نہیں کرتے ہو؟ تو مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس جب کوئی بھی آیات آتی ہے تو بجائے ان کو سبق حاصل کر کے اس سے فائدہ اٹھانی چاہیے۔ آگے ان سے کہا جا رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کر ڈالو مما رزقکم اللہ، جو کچھ تم کو اللہ نے رزق دیا ہے، قال الذین کفروا، منکر لوگ کہتے ہیں للذین آمنوا، ایمان والوں کو، جواباً انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، ہم کیوں کھلائے ایسوں کو کہ اللہ چاہتا تو اس کو کھلاتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم لوگ تو بالکل بہک رہی ہو، صریح بہک رہی ہو۔ یہ ان کفار کا جواب مسلمانوں کو، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ جی اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے، روزی دیا ہے، اس میں سے فقیروں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں پر خرچ کر ڈالو، شرارتاً اور استہزاء کے طور پر کفار ان مسلمانوں سے جنہوں نے اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے ترغیب دیتے ہیں اور خود بھی خرچ کرتے ہیں، یوں کہتے ہیں کہ ہم ایسے لوگوں کو کھانا کھلا دیں جن کو اگر خدا چاہے تو بہت کچھ کھانا دیتے، تم تو صریح غلطی میں پڑے ہو، ان کو نہیں کھلانی چاہیے۔ ان لوگوں کا جواب یہی ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ان آیاتوں کے اندر کفار کے ساتھ مسلمانوں کا دو مکالمے کا ذکر ہے۔ جب مسلمان ان سے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے دنیا میں بھی آ سکتا ہے، تمہارے مرنے کے بعد آخرت میں تو آنا ہی ہے، اگر تم نے اس عذاب سے ڈر کر ایمان قبول کر لیا، ایمان لے آیا تو تمہارے لیے بہتر ہے، مگر یہ سن کر بھی اعراض کرتے ہیں، بے توجہی کرتے ہیں۔ الفاظ قرآن میں اس جگہ ان کے اعراض کا ذکر صراحتاً آیا ہے۔ اس آیات میں، کیونکہ اگلے آیات میں جو اعراض کا ذکر ہے اس سے بھی خود بخود یہاں بھی اعراض سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ایک تو یہ تھا، ایک مکالمہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا یہ تھا کہ ایمان لانے کے بارے میں۔ دوسرا مکالمہ ان کے ساتھ یہ تھا، مسلمانوں کے ساتھ، جب مسلمان کفار کو غرباء، فقراء، مساکین کو امداد کرنے کے لیے، کھانا کھلانے کے لیے ترغیب دیتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جو تمہیں دیا ہے تم اس میں سے محتاجوں کو دیا کرو، فقراء کو دیا کرو، تو وہ لوگ استہزاءً کہتے ہیں کہ تم ہی یہ کہا کرتے ہو کہ رازق سب مخلوق کا اللہ تعالیٰ ہے، اس نے ان کو نہیں دیا تو ہم کیوں دے؟ جب ہمیں نصیحت کرتے ہو کہ ہم ان کو رزق دیا کرے، یہ تو تمہاری گمراہی ہے کہ گویا کہ تم ہمیں رازق بنا رہے ہو، اور ترغیب میں یہی تمہارا عقیدہ ہے کہ رازق اللہ ہے۔ ویسے تو اگرچہ اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے کا اقرار کفار بھی کبھی کبھار ناساختہ طور پر ان کے زبان سے جاری ہوتا تھا اللہ کے رازق ہونے کا، جیسے کہ قرآن کے دوسرے مقام میں ہے وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یعنی اگر آپ ان لوگوں سے پوچھے کہ آسمان سے پانی کس نے نازل کیا جس سے زمین میں حیات نباتی پیدا ہوئی اور طرح طرح کے پھل پھول نکلے،
تو وہ اقرار کریں گے یہ پانی اللہ ہی نے نازل کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ لوگ بھی رازق اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے، مگر مسلمانوں کے جواب میں بطور استہزاء کے یہ کہا کہ جب خدا تعالیٰ رازق ہے تو وہی غریبوں کو بھی دے دے گا، ہم کیوں دیں گے جن کو اللہ نے نہیں دیا۔ ایک احمقانہ جواب ہے ان کی طرف سے کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، غریبوں کو دینا، یہ تو اللہ کی رازقیت کے منافی نہیں ہے جو یہ لوگ سمجھ رہے ہیں، یہ مطلقاً ایک حکیمانہ کام ہے۔ اس لیے کہ ٹھیک ہے، اگر اللہ چاہتے تو کسی کو بھی غریب نہیں بناتے، یہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اس کے اندر اس کے پاس تو رزق دینے کے جو مواقع ہے وہ بے حد و بے حساب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بعض کو روزی سے مالا مال اور بعض کو غربت کا شکار کرنا یہ ایک امتحان کے لیے ہوتا ہے۔ جن کو روزی سے مالا مال کیا گیا وہ کس حد تک اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں اور کس حد تک غرباء کے ساتھ ہمدرد ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ غربت کا شکار کیا ہے تو ان کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ یہ اپنی غربت پر کس حد تک صبر کر لیتے ہیں، کیا جزا فضا کر لیں گے۔ دونوں طرف سے یہ ایک امتحان ہے، تو اس امتحان کو سمجھنا چاہیے کہ جن کے پاس مال آ جائے، صحیح راستے سے آ جائے، یہ تو نعمت عظمیٰ ہے، اور اللہ کا بھی شکر بجا لانا چاہیے، اور ساتھ ساتھ رہا یہ بات کہ جو مستحقین ہے ان مستحقین پر بھی خرچ کرنی چاہیے، خصوصاً اس رمضان المبارک کے اندر جن لوگوں پر، غریبوں پر خرچ کیا جائے تو اس کا ثواب تو دوبالا ہی ہوتا ہے۔ رہا یہ سوال کہ مسلمانوں نے کفار کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم کس بنا پر دیا، کس بنا پر ترغیب دی، جبکہ ان کا ایمان ہی اللہ پر نہیں، اور بتصریح فقہا احکام فرعیہ کے مخاطب بھی نہیں ہیں وہ غیر مسلم ہونے کی وجہ سے۔ سو اس کا جواب تو واضح ہے کہ مسلمانوں کا یہ کہنا کسی تشریعی حکم کی تعمیل کرانے کی حیثیت سے نہیں ہے، بلکہ انسانی ہمدردی اور شرافت کے مروجہ اصولوں کی بنا پر تھا۔ یہ تو کوئی عقیدے والی بات نہیں ہے، یہ کوئی حکم تشریعی یا تکلف والی حکم مکلف کی نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک ہمدردی، ایک اخلاقی طور و طریقہ، ایک شرافت کا مروجہ طریقہ ہے جس میں مسلم نان مسلم سب کو شامل ہونی چاہیے۔ اگلا آیات، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہتے ہیں وہ لوگ کب ہوگا یہ قیامت کا وعدہ اگر تم سچے ہو اپنی بات پر۔ ظاہر بات ہے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی جا بجا لوگوں کو ڈراتا ہے قیامت سے، عام مسلمان بھی غیر مسلمین کو ڈراتے ہیں قیامت سے کہ جی ایک ایسا دن آنے والا کہ جس دن اللہ کے سامنے حاضری ہوگا، حساب و کتاب کیا جائے گا، اور اچھے اعمال کے زیادہ ہونے کی وجہ سے جنت کا مستحق بنے گا، برے اعمال کی وجہ سے جہنم اور سزا کا مستحق بنے گا۔ یہ باتیں قرآن بھی کرتا ہے، پیغمبر بھی کرتے رہے، مسلمان بھی کرتے ہیں، تو کفار بطور استہزاء، اس لیے کہ وہ تو آخرت کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں یہ کب ہوگا، اب کب سے یہ بتاتے جا رہے ہو یہ کب ہوگا۔ اب دیکھو ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی ایکچوئل تاریخ، دن، ٹائم، یہ تو انبیاء میں سے بھی کسی کو نہیں بتایا ہے، اس کا علم صرف کہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ جیسے کہ حدیث جبریل میں آتا ہے، کئی سوالات جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، اسلام کے بارے میں کیا، احسان کے بارے میں کیا، سب کا جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا، لیکن جب قیامت کے بارے میں سوال کیا متی الساعہ کہہ کر،
تو جبریل علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، تو قیامت کا جو ایکچوئل علم ہوتا ہے وہ اللہ کے پاس۔ ہاں البتہ اس سے پہلے علامات ظاہر ہوتے ہیں، جن علامات کا ذکر احادیث کے اندر کیا گیا ہے، یاجوج ماجوج کا نکل آنا، دجال کا نکل آنا، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اتر آنا، بے-حیائی کا عام ہونا وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے جو علامات بیان کیے گئے وہ تو علامات ہے، لیکن ایکچوئل ٹائم، ایکچوئل تاریخ، ایکچوئل ساعت یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ لیکن ان کو آگے بتایا جا رہا ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، یہ تو راہ دیکھتے ہیں ایک چنگاڑ کی یا ایک چیخ کی، تاخذہم جو ان کو آ پکڑے گی، وہم یخصمون جبکہ یہ آپس میں جگڑ رہے ہوں گے۔ اب قیامت کے بارے میں یہ بتا دیا، یہ تو ایک چیخ ہوگی، یعنی ایک سور پھونکا جائے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو یہ دنیا کا جو موجودہ نظام ہمیں نظر آ رہا ہے یہ نیست و نابود ہو جائے گا، سارے حیاتیات ختم ہو جائیں گے۔ تو اب یہاں یہ بات بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ قیامت کوئی ترتیب سے مطلب آرام آرام سے نہیں آئے گا، آ گیا تو اچانک آپ پہنچے گا۔ جب اسرافیل اپنی پہلی سور پھونکے گا یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور یہ لوگ اپنے دھندوں کے اندر پھنسے ہوئے ہوں گے، انہی دھندوں کے اندر ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جیسے کہا جا رہا ہے فلا یستطیعون توصیۃ، نہ وہ کسی کو کچھ کہنے کی طاقت پائیں گے، موقع پائیں گے، ولا الی اہلہم یرجعون، اور نہ اپنے گھر کو پھیر کر جا سکیں گے۔ اب دیکھو ایک انسان کسی کام میں مصروف ہے تو یہ چیخ، یہ سور جب پھونکا جائے گا اس وقت ان کو اتنا بھی موقع نہیں ملے گا کسی کو کوئی وصیت کر لے، کسی کو کوئی بات بتا دے کہ میری طرف سے یہ بات یہ ہے، اور اتنا بھی ان کو مہلت نہیں دیا جائے گا اگر کوئی باہر کام کر رہے، بازار میں گیا ہوا ہے، کھیت میں گیا ہوا ہے، یا کسی اور کام میں مصروف ہے کہ وہ جا کر اپنے گھر پہنچ جائے اور اپنے اہل و عیال کے پاس چلا جائے، اس کا یہ موقع بھی نہیں دیا جائے گا۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے جو دو بندے کپڑے کے سلسلے میں گفتگو میں ہے، کپڑے کو بچھا رکھے ہیں، اب سودا کر رہے ہیں، تو اتنے میں یہ سور پھونکا جائے گا تو یہ لوگ اس کپڑے کو طے بھی نہیں کر پائیں گے، اتنا فرصت بھی ان کو نہیں دیا جائے گا، آئے گا لیکن اچانک آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔